بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ گاؤں کا وہ محلہ دھوپ میں جھلس رہا تھا، مگر میری دنیا اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ گھر کا چھوٹا سا صحن، وہی پھٹے ہوئے قالین، اماں کی آنکھوں میں پسینہ اور گھبراہٹ کا پیلا سا رنگ، یہ سب میری روزمرہ کی حقیقت بن چکا تھا۔ میرا نام سحر تھا۔ میری عمر ایسی نہیں کہ دنیا کے وزن کو سہ لوں، مگر قسمت نے جلدی سے مجھ پر بچھاڑ کر دی تھی۔ اس دن بازار سے گھر لوٹتے ہوئے اماں کی آنکھوں میں ایسی بے چینی تھی کہ میں نے پوچھا، اماں کیا ہوا؟ اماں نے ایک سسکی روکی اور پھر بے اختیار میری طرف دیکھ کر بولی، آج کوئی امیر آدمی آیا تھا، مفت راشن بانٹنے والا۔ میں نے سوچا کچھ لے آئیں گے، مگر لائن بہت لمبی تھی، تم جا کر لے آؤ۔ میں چلتی ہوئی نہ رکنے والے قدموں کے ساتھ راشن لینے کا فیصلہ کیا۔ ماں کی آنکھوں میں وہ افسوس، وہ شرمندگی مجھے کھا گئی۔ جب میں وہاں پہنچی تو وہ آدمی جو پورے محلے میں کروڑ پتی کے طور پر جانا جاتا تھا، ایک الگ سی شان اور سکون کے ساتھ بیٹھا تھا۔ لوگوں کی امیدیں اس کی طرف لٹکی تھیں۔ میں نے اپنا حصہ لیا اور پیچھے مڑنے ہی والی تھی کہ اس کے ہاتھ نے مجھے پکڑ لیا۔ آغاز میں ایک عام حرکت جیسی تھی، مگر اس کی نظروں میں ایک ایسا گھنگھور لالچ تھا جو کسی جان لیوا طوفان کی پیش گوئی کر رہا تھا۔ میں فوراً پیچھے ہٹی، مگر وہ مسکرا کر بولا، آؤ ذرا قریب آ کر بیٹھ جاؤ۔ میں نے تیز آواز میں منع کیا تو اس نے حوصلہ پکڑا اور میری شرم و حیا کی حدودوں کو پامال کرنے کی کوشش کی۔ غصے میں، خوف میں، شرافت کے آخری دفاع کے طور پر میں نے اس کے چہرے پر تھپڑ مار دیا۔ تھپڑ ایسا نہیں تھا کہ صرف ناراضگی نکال دے، یہ ایک اعلان تھا، تم میرے جسم کو اپنا ہدف نہیں بنا سکتے۔ وہ آدمی خاموش نہیں رہا، اس کی مسکراہٹ میں اب دھونس طاقت کی جم کر بیٹھے ہوئے جذبات تھے۔ اس نے دھمکی دی، گاؤں کی زبان میں سب کی عقل کو مفلوج کرنے والی دھمکی، دیکھتی رہ جانا، تیرا خاندان میرا شکار ہوگا۔ وہ لفظ میرے کانوں میں طوفان بن گئے۔ اماں جو وہاں کھڑی تھی، ان کی آنکھوں نے شرمندگی اور خوف کے بیچ ایک فیصلہ دیکھا، اور پھر وہ فیصلہ میں نے کبھی معاف نہ کیا۔ اماں نے بھوک اور مجبوری میں مجھے اسی آدمی کے حوالے کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ رات جیسے کسی اور نے بنائی ہو۔ گھر میں فاقوں کی گھڑیوں نے ہمارے صبر کو توڑا۔ اماں نے کہا، یہی راستہ ہے، یہی راستہ بچاؤ کا۔ میں نے اماں کی آنکھوں میں وہ تاثر دیکھا جس نے میری روح کو چیر کر رکھ دیا۔ محبت، خوف اور ایک غلط مفروضے کہ کوئی طاقت ہمارا محافظ بن جائے گی۔ مجھے اس گھر لے جایا گیا۔ آدمی صوفے پر بیٹھا ہوا تھا، اس کی آنکھیں جیسے کسی شکار کے انتظار میں ہوں۔ میں نے سجدے میں جھک کر اللہ سے مدد مانگی۔ دل کے اندر ایسی آواز آئی، صبر رکھ، اللہ قریب ہے۔ مگر جب میں نے سر اٹھایا تو پیروں تلے زمین کھسکی۔ میں وہاں اکیلی، خوف زدہ، ناکردنی حالات میں تھی۔ میں نے جسمانی مزاحمت کی کوشش نہیں کی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ مزاحمت ہمیں نقصان دے سکتی ہے، مگر میں نے اپنے اندر ایک اور مزاحمت جلا دی، نام کی، عزت کی، اپنی باطنی طاقت کی۔ اچانک کمرے کے دروازے پر کوئی دستک ہوئی۔ ایک نرم مگر پختہ آواز نے کہا، یہاں کون ہے؟ وہ آواز محلے کی تھی، ایک پڑوسی تھا جسے شک ہو گیا تھا کہ میں یا شاید وہی امیر آدمی کو پہلے سے جانتا تھا۔ لمحہ بھر میں دنیا بدل گئی۔ پڑوسی کی موجودگی نے ایک ایسا وقفہ پیدا کیا جس نے میرے اندر کا حوصلہ جگایا۔ میں نے جھٹ سے موقع دیکھا اور بھاگ کر دروازہ کھول دیا۔ پڑوسی نے فوراً صورتحال سمجھ لی اور تیز قدموں سے گھر سے باہر دوڑا اور حاضری بلا لی۔ اس واقعے نے محلے میں لہر میں پیدا کر دی۔ لوگوں نے اس مرد کا سر پھوڑا، لفظی طور پر اور قانونی طور پر۔ اماں نے بھی آنکھوں میں شرمندگی کے ساتھ قبول کیا، اس نے غلطی کی تھی، مگر یہی وہ پل تھا جب میں نے فیصلہ کیا کہ میں اپنی عزت واپس لوں گی، نہ کسی انتقام کی آگ کے ساتھ، بلکہ قانون، تعلیم اور اپنی محنت کے ذریعے۔ پہلے ہم نے پولیس سے رابطہ کیا۔ عدالت کا عمل لمبا تھا، ہر دن ایک امتحان۔ میں نے کٹر ہو کر مقابلہ کیا۔ میری آواز کمزور نہیں رہی، میں نے اپنے اندر کی سزا کو اپنی طاقت بنایا۔ محلے کی عورتوں نے میرا ساتھ دیا، انہوں نے راشن کی بجائے ہمیں عزت واپس دینے کی ٹھانی۔ ایک خاتون نے کہا، ہم اپنی بچیوں کو سونا سکھائیں گے، لیکن ان کے حقوق کا شعور بھی دلائیں گے۔ سال گزرا، وہ کروڑ پتی آدمی معاشری طور پر دو چار ہوا، قانونی کارروائی نے اسے بدنام کر دیا، مگر مجھے اس کی زیادہ خوشی اس لمحے
میں ہوئی جب اماں نے مجھے گلے لگا کر کہا، بیٹی میری آنکھوں سے وہ بدحواسی صاف ہو گئی ہے۔ اس کا مطلب تھا وہ سمجھ گئی تھی کہ بھوک اور خوف کسی کو تقدیر کا اختیار نہیں دیتے۔ میں نے اپنی کہانی کو درد کے ساتھ ختم نہیں ہونے دیا۔ میں نے تعلیم حاصل کی، خواتین کے لیے ایک چھوٹی سی ورکشاپ کھولی جہاں ہم ہاتھ سے بنے ہوئے کپڑے بناتے اور بیچتے تھے۔ میں نے اس ورکشاپ کو امنگ اور شعور کا گھر بنایا۔ جو بچیاں ہماری ورکشاپ میں آئیں انہیں ہم نے بتایا کہ عزت کا مطلب صرف پردہ نہیں بلکہ اپنی آواز کو پہچاننا، حق کا مطالبہ کرنا اور اپنی محنت سے خود مختار بننا۔ ایک دھوپ آلود صبح، ایک اندھیری رات اور پھر وہ روشنی جو ایک کمزور دل سے پھوٹی۔ نہ کوئی شہوانیت، نہ کوئی تفصیل عمل، صرف انسانیت کی بازیابی، انصاف کی تلاش اور وہ کمزور مگر مستقل ارادہ جو حالات بدل دیتا ہے۔ میرے علاقے میں اب وہ شخص محض ایک سبق ہے، ہمارے بیچ اکٹھے ہونے کی دلیل، اور میں اب وہ سحر ہوں جو اپنے نام کی روشنی کو ہر دن زندہ رکھتی ہوں۔